أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ یہ سورت احزاب کی 3 آیات ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے مومنو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، اور صبح کو بھی اور شام کو بھی اس کی بہت زیادہ تسبیح کیا کرو۔ سامعین کرام، خاکسار کے آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا موضوع بھی وہی ہے جو کہ پہلے گزشتہ 6 خطبات جمعہ میں نے پڑھائے ہیں۔
موضوع اس طرح ہے کہ ختم نبوت یا اجرائے نبوت حقیقت کیا ہے۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے یہ حصہ ہفتم ہے، اور اس سے پہلے خاکسار 6 خطبات جمعہ اس موضوع کے حوالے سے پڑھا چکا ہے۔ تو آج کا جو خطبہ جمعہ حصہ ہفتم ہے، اسی موضوع کے حوالے سے خاکسار کا آج کا جو خطبہ جمعہ آخری خطبہ جمعہ ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے توفیق بخشی تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اور موضوعات پر میں خطبات دیا کروں گا۔ تو پہلے اپنی بات بتانے سے پہلے پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں پر خاکسار 4 اپنے مضامین کے پہلے بھی خطبات میں ذکر کر چکا ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ مثلاً مضمون نمبر 39، اس کا عنوان اس طرح ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ اسی طرح مضمون نمبر 61، کیا حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ایک نبی تھے؟ اور اسی طرح مضمون نمبر 70، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت۔ اور اس طرح مضمون نمبر 101، امت محمدیہ میں نبوت کی حقیقت۔ یہ تو 4 مضمون میں نے سامعین کو بتا دیے، علاوہ اس کے بھی الغلام.com پر خاکسار کے جو مضامین ہیں اگر آپ لوگ دیکھو گے وہاں پر اور بھی بہت سارے مضامین میں خاکسار نے امت محمدیہ میں نبوت کی حقیقت کے حوالے سے باتیں بتائی ہوئی ہیں سامعین کو تحریری طور پر۔ اور اس طرح خاکسار کے جو خطبات جمعہ ہیں یا لیکچر ہیں ان میں بھی خاکسار نے بہت ساری تفصیل اس حوالے سے میں بتا چکا ہوں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے سامعین کرام میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حقیقی نبوت سے اگر کوئی شخص تشریحی نبوت مراد لیتا ہے تو ان معنوں میں حضرت مرزا غلام احمد اسام حقیقی یا صاحب شریعت نبی نہیں تھے۔ لیکن اگر حقیقی نبوت سے مراد محض نبوت کا انعام لیا جائے تو ان معنوں میں بلا شبہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بھی حقیقی نبی تھے، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں امت محمدیہ کو نبوت کے انعام کی بشارت بخشی ہے، لیکن اس موعود نبوت کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ امتی، ذلی اور بروزی نبوت کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے۔ اگرچہ حضرت مرزا غلام احمد اسام امت محمدیہ کے لیے بیان فرمودہ موعود نبوت کے دعوے دار ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی کتب میں احتیاطاً اپنی نبوت کے ساتھ امتی، ذلی اور بروزی کے الفاظ بھی استعمال فرمائے ہوئے ہیں، تاکہ امت محمدیہ میں مومنوں کو حضرت مرزا غلام احمد اسام کی نبوت کے حوالے سے کوئی غلط فہمی نہ ان کو پیدا ہو جائے، یعنی مستقل نبوت یا نبوت تامہ کی غلطی ان کے اندر نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن امت محمدیہ میں اگرچہ اس موعود نبوت کے لیے سامعین کرام صوفیاء اور اولیاء کرام نے، بزرگان نے ذرائع تکلف بروز اور ذیل وغیرہ کی اصطلاحیں استعمال فرمائی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس نبوت کا وعدہ فرماتے ہوئے، جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایسی اصطلاحیں استعمال نہیں فرمائیں۔ سورۃ النساء کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا وغیرہ وغیرہ۔ تو سورۃ النساء کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے افراد کو نبوت یا باقی جو روحانی نعمتوں کا وعدہ فرماتے ہوئے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے افراد امت محمدیہ کے لیے جو نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں پر نبوت بھی، صدیقیت بھی، شہادت بھی اور صالحیت کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا ہوا ہے۔ اور نبوت کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی امتی، ذلی یا بروزی نعمت کا حوالہ نہیں دیا کہ یہ جو نعمتیں میں دوں گا امت محمدیہ میں مومنوں کو
وہ امتی نبی ہوں گے یا ذلی ہوں گے، بوزی ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو مرزا غلام احمد صاحب میرے آقا جو تھے، انہوں نے اپنی تصنیفات میں، تاکہ لوگوں کو کوئی غلط فہمی نہ لگ جائے، کوئی وہ مستقل نبی یا نبوت تامہ کا مستاق نہ مرزا غلام صاحب کو سمجھ بیٹھیں. جیسے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، وہ سارے اس قسم کے نبی تھے. مطلب کہ ان کو قومی نبی بھی ہم کہہ سکتے ہیں. مختلف قوموں میں وہ آئے اور علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے تھے. تو ان کے متعلق ہم امتی نبی کا لفظ نہیں استعمال فرماتے، کیونکہ وہ تو اپنی اپنی قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو منتخب کیا اور مبعوث فرما دیا، اور ان نبیوں کے لیے کسی سابقہ نبی کی اطاعت بھی ضروری نہیں تھی. تو یہ فرق ہے یہاں پر نا. اور جو مرزا غلام صاحب نے لفظ امتی استعمال فرمایا اپنی نبوت کے حوالے سے، تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ امت محمدیہ میں جیسا کہ صورت النساء میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. تو امت محمدیہ میں جو نبوت ہے، اس میں اللہ اور اس کے نبی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. یہ شرط لگا دی امت محمدیہ میں نبوت کا انعام پانے کے لیے لوگوں پر. تو یہ وجہ ہے. اور پہلے آسم سے پہلے جو انبیاء دنیا میں ہو گزرے ہیں، وہ تو آزاد تھے. اللہ تعالیٰ نے جس مومن کو بھی، جس انسان کو بھی مناسب سمجھا، اس کو اپنی نبوت کے مقام پر فیض کر دیا. تو وہ علاقائی اور قومی نبی تھے. سامعین کرام، یہ بھی یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور پیروی میں نبوت کا پانے والا یہ امتی نبی یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سابقہ انبیاء سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. اکثر مخالفین جو ہیں مجھ پر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ عبدالغفار جمبا تو جب حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے حوالے سے مطلب کہ بات کرتا ہے تو بہت زیادہ مطلب کہ مبالغہ، وہ میرے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ عبدالغفار جمبا مبالغہ کرتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. میں جب بھی یہ بات کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے آسم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب نبیوں سے مرزا غلام صاحب کا مقام مرتبہ ایک لحاظ سے بڑھا دیا ہے. اور وہ اس طرح ہوا کہ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود میں فنا ہو کر مرزا غلام صاحب نے یہ نام حاصل کیا. یعنی یہ شرط ہے اس مقام کو پانے کے لیے. تو جیسا کہ مرزا غلام صاحب اسی حوالہ سے یہ جو میں بات کہتا ہوں اکثر، انہوں نے خود بھی حقیقت الوحی اپنی کتاب میں ذکر فرما دیا ہوا ہے. میں اس کا حوالہ بھی پڑھ دیتا ہوں. کیونکہ پہلے جو نبی تھے نا، مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ان کو ہم کہتے ہیں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور حضرت ذکر علیہ السلام الگ نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ نبی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام الگ نبی تھے، آدم علیہ السلام الگ نبی تھے. سارے الگ مختلف انبیاء ہیں یہ سارے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، ان کے وجود میں فنا ہو کر، یعنی ان تمام سابقہ نبیوں سے آگے بڑھا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب نبیوں کے نام مرزا غلام صاحب کو دے دیے. مثال کے طور پر مرزا غلام صاحب حقیقت الوحی روحانی خزانہ جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں. میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر عتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو وہی بات جو میں کہا کرتا ہوں، حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی حقیقت الوحی جو کتاب ہے اس میں اس حوالہ میں، اس اقتباس میں وہ اس کی تصدیق فرما دی کہ میں جو کہتا ہوں ٹھیک کہتا ہوں. سامعین اکرام،
لیکن علماء امت پر افسوس ہے کہ وہ اس عظیم امتی نبی پر کفر کے فتوے لگانے میں مصروف رہے اپنی اپنی زندگیوں میں. اس وقت قبل کی باتیں ہیں. غیر احمدی تو الگ رہے. آج ہمارے بعض احمدی بھائی بھی امت محمدیہ میں ظاہر ہونے والے اس عظیم الشان امتی نبی کو مقدس ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے انجمن اشاعت اسلام لاہور کا جو گروپ ہے یا فرقہ ہے یا دھڑا ہے یا جو بھی اس کو کہہ لیں، تو وہ مرزا غلام صاحب کی زندگی میں تو پھر سارے اصحاب جو تھے حضرت مرزا غلام صاحب کو نبی مانتے تھے، جیسے کہ آپ علیہ السلام کا دعویٰ تھا. لیکن 1914 کے بعد پھر یہ تفریق پیدا ہو گئی، اور جو دوسرا دھڑا پیدا ہوا مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں، یعنی جس کو ہم انجمن اشاعت اسلام لاہور کہتے ہیں یا لاہوری جماعت ہے، تو وہ ان کا اولین جو امیر تھا وہ مولانا محمد علی صاحب تھے. تو بہرحال ان کی پیروی میں پھر یہ عقائد میں پھر بگاڑ شروع ہو گیا، اور اس میں دونوں طرف کے جو افراد ہیں ان کا عمل دخل ہے. یہ نہیں کہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو اصحاب تھے یا ان کی اولادیں ہیں انہوں نے یہ زیادہ خرابیاں پیدا کی ہیں، بلکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد مرزا غلام صاحب کا جو بڑا لڑکا تھا نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے، انہوں نے بہت زیادہ تخریب کرنی شروع کر دی، جماعت احمدیہ پر قبضہ کر لیا، اور بڑے منصوبے کے ساتھ سارا کچھ کیا اس نے. میں نے اکثر اپنے تحریروں میں اور تقاریر میں بتا چکا ہوں لوگوں کو. تو یہ دونوں گروپ پھر بن گئے. 1914 میں بعض اصحاب لاہور کی طرف چلے آئے، اور اسی لاہور کی مناسبت سے وہ لاہوری جماعت ان کو کہا جاتا ہے. تو جس مرزا غلام صاحب کے وہ جو گروپ تھے یا افراد تھے جو مرزا بشیر الدین محمود کی جعل سازی میں پھنس گئے، وہ قادیان میں ہی رہے، تو ان کو ہم اکثر قادیانی گروپ کہہ دیتے ہیں. تو اس طرح شروع میں یہ دو گروپ جماعت احمدیہ کے بن گئے، ایک قادیانی گروپ کہہ لیں، فرقہ کہہ لیں، ایک لاہوری گروپ یا فرقہ. میں اس کے بعد سامنے کرام ایک دو تین مرزا غلام احمد صاحب کے اقتباسات پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے مقام و مرتبہ کے حوالے سے جو فرمایا ہے، اگرچہ میں ان اقتباسات کا گزشتہ خطبہ جمعہ میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو دوبارہ پڑھ کر سنا دوں. حضرت مرزا غلام احمد صاحب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503 پر فرماتے ہیں: میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے. اسی طرح بدر اخبار جو مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں جاری کیا تھا قادیان میں، 5 مارچ 1908 جلد 7 نمبر 9 صفحہ 2 کالم 1 پر حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں: ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں. دراصل یہ نزاع لفظی ہے. خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ مخاطبہ کرے جو بالحاظ کمیت و کیفیت دوسروں سے بڑھ کر ہو اور اس میں پیشگوئیاں بھی کثرت سے ہوں، اسے نبی کہتے ہیں، اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے، بس ہم نبی ہیں. اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب اخبار عام 26 مئی 1908، یہ غالباً آپ علیہ السلام کی آخری بیان ہے اپنے مقام و مرتبہ کے حوالے سے، اور غالباً 26 مئی 1908 کو یہ آپ وفات پا گئے تھے لاہور میں. تو یہ جو آپ علیہ السلام کا بیان ہے یہ 3 روز پہلے یعنی 23 مئی 1908 کو شائع ہوا تھا اخبار عام میں. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں: سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں. اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں. میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں. یہاں پر میں اپنے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو اپنے بہن بھائی اور بزرگ ہیں، میں ان سے کہوں گا، دیکھیں یہ مرزا غلام صاحب کا آخری بیان ہے اپنے مقام و مرتبہ کے حوالے سے. جو وہ فرما کے گئے وہ سچ ہے، کیونکہ اپنے مقام و مرتبہ کے حوالے سے مدعی بہتر جانتا ہوتا ہے، لوگ اس کا فیصلہ نہیں کرتے.
کہ وہ کیا تھا. تو مرزا غلام صاحب نے یہ جو الفاظ ابھی میں نے پڑھے ہیں، اخبار عام 26 مئی 1908 کو یہ شائع بھی ہوئے، اور مرزا غلام صاحب نے اپنے متعلق جو فرمایا وہی سچ ہے، اور بلا شبہ نو ڈاؤٹ وہ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ انعام پایا نبوت کا، اور وہ بلا شبہ نبی تھے. علاوہ اس کی اور بات بتاتا ہوں اس حوالے سے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے چند ایسی انبیاء کا ذکر فرمایا ہوا جنہیں اللہ نے غلاموں کی بشارتیں بخشی تھیں. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم السلام کا ذکر ملتا ہے ہمیں. آپ علیہ السلام کو ایک حلیم غلام اور ایک علیم غلام کی بشارت ہوئی تھی، اور مختلف صورتوں میں ان کا ذکر ملتا ہے. حلیم غلام وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور علیم غلام حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم السلام کو بطور نافلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی بخشی تھی. علاوہ اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یحییٰ غلام کی بشارت بخشی. اور اسی طرح موسیٰ جو مریم تھی، تو ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو ایک فرشتہ نے اس کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک ذکی غلام کی بشارت بخشتا ہے، جیسا کہ سورۃ مریم اور آل عمران اور باقی قرآن کریم کی بہت ساری جگہوں پر ذکر ملتا ہے اس واقعے کا. تو وہی ذکی غلام پھر اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے سورۃ مریم میں کہ آیاتن للناس ورحمۃ منا وکانا امرا مقضیہ. تو اسی قسم کی چلہ و شارپور میں جو الہامی پیشوئی نازل ہوئی تھی محمدی سلسلے کی مریم پر، تو اس میں بھی یہی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چلہ کے دوران مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو مجھ سے مانگا. سو تجھے آگے میں چھوڑتا ہوں. سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. بریکٹ میں ملم اشاعت کے وقت اس الہامی پیشگوئی کے خود اپنے قلم سے لڑکا لکھ دیتا ہے، لیکن الہامی الفاظ یہی ہیں کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. تو وغیرہ وغیرہ میں چھوڑتا ہوں اس پیشگوئی کو. تو میں کہہ رہا تھا کہ جیسے کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے بہت سارے انبیاء ایسے ملتے ہیں ہمیں جن کو اللہ نے انہیں زندگی میں غلاموں کی بشارتیں بخشی تھیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم صاحب، حضرت ذکریہ علیہ السلام، اور اس طرح موسیٰ سلسلے کی مریم جو تھی علیہ السلام، ان کو بھی ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی. لیکن امت محمدیہ میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو کر ایک امت محمدیہ کے مرد کامل نے ایسا مقام و مرتبہ پایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1881 میں اسے یہ بشارت بخشی، انا نبشرک بغلام حسین، ہم تجھے ایک حسین غلام کی بشارت دیتے ہیں. اور آگے 1886 میں جب یہ محمدی سلسلے کی مریم دعا کرنے کی غرض سے ہوشیارپور میں ایک بغرض سے چلا گئی، تو وہاں پر 40 دن جو دعائیں کرتے رہے حضرت مرزا غلام صاحب، تو ان دعاؤں کی قبولیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر آپ علیہ السلام کو ایک نشان رحمت ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی. اور بھی بہت سارے نام اللہ تعالیٰ نے اس غلام کے حوالے سے دیے، جیسے کہ نافلہ غلام اور یحییٰ غلام، اور ذکی غلام تو مین کردار ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اس طرح کہ حضرت سے پہلے جو نبی گزرے ہیں جن کا قرآن میں ذکر ملتا ہے ہمیں، ان میں سے بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے غلاموں کی بشارتیں بخشیں. مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام، حضرت ذکریہ علیہ السلام، اور موسیٰ سلسلے کی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بشارت ذکی غلام کی ملی. لیکن امت محمدیہ میں حضرت مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے حسین غلام کی شکل میں یہ سارے غلام بخش دیے. یعنی ایک ایسا حسین غلام عنایت فرمایا اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو کہ تمام دوسرے غلاموں کی نام جو اس کو دے دیے. مثال کے طور پر
1881 میں یہ جو بشارت ملی تھی مرزا غلام احمد علیہ السلام کو کہ انا نبشر کا بے غلام حسین، ہم تجھے ایک حسین غلام کی بشارت دیتے ہیں، آگے چلہ و شارپور میں دعاؤں کے نتیجے میں جو الہامی پیشگوئی آپ پر نازل ہوئی تو اس میں اللہ نے اسی حسین غلام کو ذکی غلام فرمایا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اس کے بعد پھر بہت ساری نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں اسی الہامی پیشگوئی میں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لحاظ سے علیم غلام بھی اس کا نام ملتا ہے ہمیں، کہ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا وہ سخت ذہن و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، وہ تو علیم تو ہو گیا پھر۔ اسی طرح مظہر الحق والعلا کان اللہ نزلہ من السماء، اسی غلام کی یہ نشانی ہے۔ اسی طرح نافلہ غلام، تو اسی طرح انا نبشر کا بے غلام نسم ہو یحییٰ، یحییٰ کی بشارت بھی، یحییٰ غلام کی بشارت بھی مرزا غلام سم کو اللہ نے دی۔ تو آخر پہ پھر ذکی غلام کی بشارت ملتی ہے مرزا غلام سم کو۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہمیں پتہ ملتا ہے کہ بعض ایسے نبی ہیں جن کو غلاموں کی بشارتیں ملی، اور وہ الگ الگ نبی تھے جن کو یہ غلاموں کی بشارتیں ملی تھیں۔ حضرت ابراہیم السلام کو ملی، ذکر السلام کو ملی، موسیٰ مریم جو تھی اس کو ملی، لیکن امت محمدیہ میں مرزا غلام احمد کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے حسین غلام کی شکل میں سارے غلاموں کی بشارتیں دے دی۔ اسی کو ذکی غلام فرمایا، اور اسی کو علیم غلام، اور اسی کو حلیم غلام، یعنی وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، یا انا نبشر کا بے غلام حلیم، اور بہت ساری ملتی ہیں ہمیں۔ اور الغلام.com پر نیوز نمبر غالباً 160 ہے، وہاں پر یہ تمام بشارتیں جو ہیں غلاموں کے حوالے سے مرزا غلام صاحب پر اللہ نے نازل فرمائی تھیں ان کا ذکر ملتا ہے، میں نے وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو ایک ضمنی سی بات تھی تو میں نے سامعین کو بتائی ہے۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، تو یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس کا نام ہے ذکر حبیب، اور یہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے لکھی ہے، میں دکھا دیتا ہوں سامعین کو، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کے صفحہ 106 پر ایک عبارت ہے، تو وہ میں ابھی پڑھ کر بھی سامعین کو سناتا ہوں، اور اس حوالے سے میں چند باتیں میں کروں گا یہاں پر اپنے خطبہ جمعہ میں، اور ایک آدھ سوال میں انجمن اشاعت اسلام کے جو ہمارے بیان بھائی اور بزرگ ہیں ان کے آگے رکھوں گا۔ یہ حوالہ اس طرح ہے، میں نے بتا دیا ہے، ذکر حبیب صفحہ 106 107، لکھنے والے ہیں مفتی محمد صادق صاحب، اور یہ بھی صحابی حضرت مرزا غلام صاحب کے شاگرد، صحابی کہہ لیں، ساتھی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ایسے ہی جیسے مولانا محمد علی صاحب بھی حضرت مرزا غلام صاحب کے ساتھی صحابی تھے، اور یہ بھی مفتی محمد صادق صاحب بھی ایسے ہی تھے، اور آپس میں دوست تھے، آپس میں ملتے جلتے تھے، قادیان میں لمبا عرصہ سارے رہے ہیں۔ تو یہ اپنے حوالہ میں لکھتے ہیں، میں وہ تحریر پہلے پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں ایک آدھ سوال کروں گا اس حوالے سے اپنے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے بھائیوں سے۔ مفتی محمد صادق صاحب اپنی کتاب جو ذکر حبیب ہے اس کے صفحہ 106 پر لکھتے ہیں، اچھا یہ کتاب کب شائع ہوئی، اس کتاب پر اس کی تاریخ نہیں ہے، اور بہت ساری اور معلومات بھی ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ یہ جو لٹریچر ہے جماعت احمدیہ کا اور یا جماعت احمدیہ لاہور کا لٹریچر ہمیں اویلیبل نہیں ہے وہاں پر اپنا نیٹ پر، تو اس لیے بعض کتابیں ہیں، جس مثال کے طور پر یہ ذکر حبیب ہے، وہاں پر بعض کتابوں میں تو لکھنے والے اپنا اشاعت لکھ دیتے ہیں، اشاعت کب ہوئی، بعض کتابوں پر نہیں لکھا ہوتا، اس کتاب پر نہیں لکھا ہوگا، تو بہرحال یہ کتاب کب لکھی گئی تو مجھے تو پتہ نہیں، لیکن یہ تو یقینی بات ہے کہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے اپنی زندگی میں یہ کتاب لکھی ہوگی، شائع ہو سکتا ہے اس کی زندگی کے بعد ہوئی ہو یا اس کی زندگی میں شائع ہوئی ہو، یہ الگ بات ہے۔ اپنے تحریر میں وہ لکھتے ہیں کہ 1902 میں ایک صاحب پادری پگٹ نام نے اپنے گرجا میں وعظ کرتے ہوئے اچانک کہا کہ میں ہی آنے والا مسیح ہوں۔ کئی ایک نمازی جو گرجا میں موجود تھے روتے ہوئے آگے بڑھے اور اس کے آگے سجدہ کیا۔ جب اس کے متعلق اخباروں میں خبر آئی تو میں نے اسے ایک خط لکھا، یعنی مفتی محمد صادق صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے اسے ایک خط لکھا اور مزید حالات دریافت کیے۔ جب اس کا خط اور اشتہارات میرے پاس پہنچے تو میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے، اور حضور علیہ السلام نے فوراً ایک مختصر اشتہار لکھا اور مولوی محمد علی صاحب کو بھیجا کہ
اس کو ترجمہ کر کے ولایت بھیج دو۔ اتفاقاً میں اس وقت مولوی محمد علی صاحب کے پاس ان کے دفتر میں موجود تھا، جو مسجد مبارک کے ساتھ چھوٹا کمرہ جانب مشرق ہے، اور ہم دونوں نے اس اشتہار کو پڑھ کر دو باتوں کو خصوصیت کے ساتھ نوٹ کیا۔ ایک تو یہ کہ حضرت صاحب علیہ السلام عموماً لمبے اشتہار لکھا کرتے تھے، مگر یہ اشتہار صرف چند سطروں کا تھا جو ایک چھوٹے سے صفحہ پر آ گیا۔ دوم یہ کہ اس کے آخر میں حضور صاحب نے اپنا نام اس طرح لکھا تھا: النبی مرزا غلام احمد علیہ السلام۔ وہ اشتہار انگلستان کے اخباروں میں کثرت سے شائع ہوا، مگر پگٹ صاحب نے اس کا کچھ جواب نہ دیا۔ بالکل وہ خاموش ہو گیا، یعنی پادری پگٹ صاحب جو تھے وہ بالکل خاموش ہو گئے، اور پھر کبھی اپنے دعویٰ کا ذکر نہ کیا اور خاموشی سے اپنی بقیہ زندگی بسر کی۔ یہ جو حوالہ میں نے پڑھ دیا ہے، میں نے اکثر بعض دوستوں سے اس حوالہ سے یا اس کتاب کے حوالے سے یا مفتی محمد صادق صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، اسی حوالہ جو اقتباس ہے، تو وہ مخالفین جو ہیں اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لاہوری جماعت والے نا، یہ قادیانی جماعت کی کتاب چھپی ہے، وہ اس کو نہیں مانتے، یعنی وہ اس کو اتھینٹک نہیں سمجھتے۔ میں یہاں پر اتنی بات کہتا ہوں جو منشیات اسلام لاہور کے بھائیوں سے کہ دیکھو، آپ اس کتاب کو اتھینٹک نہ سمجھیں، لیکن یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں مفتی محمد صادق صاحب کی، ایک واقعہ ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ مفتی محمد صادق صاحب کو آپ بھی مانتے ہوں گے، انجمن اشاعت اسلام لاہور والے بھی، یہ بھی صحابی تھا، مرزا غلام صاحب کا ساتھی تھا، مولوی محمد صاحب بھی تھے، اس میں تو میرے خیال میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب باقی عقائد میں اگر اختلاف پیدا ہو گیا ہے یا بنا لیا گیا ہے وہ اختلاف، تو یہ الگ بات ہے۔ مفتی محمد صادق صاحب اور مولوی محمد صاحب کے صحابی، مرزا غلام صاحب کے صحابی ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو میں نے جو پڑھا ہے، مولوی محمد صاحب 1951 میں فوت ہوئی ہیں، اور وہ پہلے امیر تھے انجمن اشاعت اسلام لاہور جو فرقہ ہے یا جماعت ہے یا گروپ ہے، اس کے وہ پہلے امیر تھے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، ٹھیک ہے، انجمن اشاعت اسلام کے لاہور کے بین بھائی بزرگ اس کو اتھینٹک نہ سمجھیں، لیکن کیا میرا ان سے سوال یہ ہے کہ 1951 یعنی وفات سے پہلے تک مولوی محمد صاحب سے کسی لاہوری جماعت کے دوست نے یہ سوال نہیں کیا کہ جناب یہ واقعہ ہے، مفتی محمد صادق اور آپ دونوں کا ایک واقعہ ہے کہ مرزا غلام صاحب نے پادری پنڈت کو جواب دینے کے لیے جو اشتہار مجھ سے لکھوایا تھا، اور جس کے نیچے مرزا صاحب نے اپنا نام اس طرح لکھا تھا کہ النبی مرزا غلام احمد، تو یہ اشتہار مولوی محمد صاحب کو کہا گیا، یعنی مرزا غلام صاحب نے فرمایا کہ اس کو انگلش میں ترجمہ کر کے اس کو ولایت بھیج دو، تو ایسے انہوں نے کیا بھی ہوگا، یقیناً مفتی محمد صادق صاحب لکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے جماعت احمدیہ لاہور کے جو بہن بھائی اور بزرگ ہیں، ان پر فرض بنتا تھا کہ مولوی محمد صاحب سے پوچھتے، ان کی زندگی میں پوچھتے کہ جناب یہ واقعہ ہے ایک، اور مرزا غلام صاحب کا ایک مختصر سا اشتہار جس کا مفتی محمد صادق صاحب ذکر فرما رہے ہیں، اس ذکر حبیب ان کی جو کتاب ہے اس میں وہ ذکر فرما رہے ہیں، تو اس کا ترجمہ مولوی صاحب آپ نے کیا تھا، مولوی محمد صاحب نے، اور پھر ولایت بھیجا گیا، اور پھر اس کے جواب میں پھر پادری پگڑ صاحب خاموش ہو گئے۔ تو جب مرزا غلام صاحب نے اپنے نام لکھا اس اشتہار کے مختصر اشتہار کے نیچے، انہوں نے لکھا النبی مرزا غلام احمد، تو یار اس کے بعد تو پھر شک نہیں رہنا چاہیے کہ مرزا غلام صاحب کا مقام مرتبہ کیا تھا۔ خود مدعی جو ہے لکھ رہا ہے اپنے متعلق کہ النبی مرزا غلام احمد، اس کے بعد تو میرے خیال میں مرزا غلام صاحب کے پیروکاروں کو کوئی مطلب کہ شک شبہ نہیں ہونا چاہیے مرزا غلام صاحب کے نبی ہونے کے حوالے سے۔ یہ تو صحیح بات اور سچی بات اور دلیل سے میں کہہ رہا ہوں۔ اگر میرا انجمن اشاعت اسلام لاہور کے بہن بھائیوں اور بزرگوں میں سے اس حوالے سے کوئی ان کا کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو، تو میری طرف لکھیں یا میرے ساتھ بات کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بات کروں گا۔ اور یہ جو میں نے شروع میں بھی کہہ دیا، ابھی بھی کہہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں لاہوری جماعت کی یہ کتاب اتھینٹک نہیں، نہ سمجھیں اتھینٹک نہیں اس کتاب کو، لیکن مفتی محمد صادق کے مرزا غلام صاحب کے ساتھیوں میں تو کسی کو شک نہیں، اسی طرح مولوی محمد صاحب کے مرزا غلام صاحب کے ساتھیوں کے حوالے سے تو کسی کو شک نہیں، نہ
قادیانی جماعت کے دوست احباب کو شک ہے، نہ لاہوریوں کو شک ہے۔ اس سے مفتی محمد صادق کے حوالے سے بھی نہ قادیانی جماعت کے لوگوں کو شک ہے اور نہ لاہوری جماعت کے دوست احباب کو شک ہے کہ وہ مرزا غلام صاحب کے ساتھی تھے۔ جو واقعہ لکھ رہے ہیں یہ واقعہ تو پھر ایسے نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا واقعہ ایک بندہ جو ایک برگزیدہ انسان جس نے مجدد صدی چہاردم کا دعویٰ کیا ہو اور علاوہ اس کے دوسرے بھی اس کے دعوے ہوں، مسیح موعود ہونے کے، امام مہدی ہونے کے اور جلی اللہ فی الانبیاء کے ہونے کے بھی دعوے ہوں بہت سارے، وہ سارے دونوں وہ تسلیم کر رہے ہوں، یعنی مفتی محمد صادق صاحب بھی اور مولوی محمد صاحب بھی۔ اس کے باوجود بھی اگر مفتی محمد صادق صاحب نے یہ باتیں لکھی ہیں تو اتنا بڑا جھوٹ تو انسان نہیں پھر بول سکتا کہ اپنے پاس ہی انہوں نے لکھ دیا اس تحریر میں کہ النبی مرزا غلام احمد۔ یقیناً مرزا غلام اور خود کہتے ہیں کہ میں وہ مولوی محمد صاحب کے کمرے میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ ہماری بات چیت ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد تو میں اپنے لاہوری جو بہن بھائی اور بزرگ ہیں یا ان کے ارباب و اختیار ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب نبی اور رسول نہیں تھے امتی، تو یہ آپ لوگوں کی پھر میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی آخرت کا فکر پر، یہ 4 روزہ زندگی ہے، یہ تو کچھ گزر گئی ہماری، کچھ تھوڑی سی ہے وہ بڑی جلدی گزرنے والی ہے۔ موت کے بعد ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، وہاں پر ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کا پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا، پرکھے گا، اور پھر اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ایمانوں اور اپنے اعمال جو ہوں گے اس کی جزا یا سزا ملے گی۔ تو باہر میں اپنے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو دوست احباب ہیں ان سے کہوں گا کہ یہ جو تحریر اب میں نے پڑھی ہے، یعنی پادری پگٹ مدعی مسیحیت کو تبلیغ، یہ اس کا حوالہ ہے صفحہ 106 پر، یہ کتاب ہے ذکر حبیب۔ اس کے حوالہ سے پر ان کے پاس کوئی سوال ہو یا یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں ان کے کاؤنٹر انجمن اشاعت اسلام لاہور کے بہنوں بھائیوں اور بزرگوں یا ان کے ارباب و اختیار یا ان کے مبلغین کے پاس، تو وہ مجھے لکھیں۔ ویسے بھی میں نے پہلے اپنی زندگی میں کوشش کی ہے کہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کا جو لٹریچر ہے مجھے مل جائے، کوشش بھی کی میں نے، پتہ بھی کیا، لندن سے ہی پتہ کیا، پتہ چلا کہ کوئی کتاب نہیں ملتی ان کی آج کل نا، کچھ شاذ ہیں مطلب کہ بہت کم، جو پہلے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں انجمن اشاعت اسلام لاہور کے گروہ میں جو علماء تھے، وہ آج کل میرے تو کوشش کرنے کے باوجود مجھے مل نہیں سکیں، تو وہ اویلیبل نہیں ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں وہ اللہ ختم کر دے اور ہم ختم کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ باقی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام میرے ایمان اور یقین کے مطابق بالکل اللہ تعالیٰ کے امتی برگزیدہ نبی اور رسول تھے، اور مرزا غلام صاحب نے یہ جو نعمت اللہ سے پائی، اللہ تعالیٰ کی پیروی تو لازمی ہے اس کی ان انعاموں کے لیے، اور اللہ کے بعد پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود میں فنا ہو کر اس امتی فرد یعنی مرزا غلام صاحب نے یہ نعمت پائی، یہ انعام پایا۔ تو اللہ کرے اللہ اور بھی بہت سے لوگوں کو اس نعمت سے سرفراز فرمائے، اور ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ خالی دعائیں کرنا، کوشش نہ کرنا یہ غلط بات ہے، اور صرف کوشش کرتے رہنا، دعا نہ کرنا یہ بھی غلط بات ہے، درست نہیں ہے۔ سامعین کرام، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ یہ بڑی دلیری کی باتیں ہیں۔ بعض دوست میری بات سن کر یہ اپنے دل میں سمجھیں گے کہ ایسا کیسا انسان ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے کہ جس کو حق اور سچ کا پتہ بھی ہو اور پھر اس کے باوجود وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ یعنی بظاہر لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بالکل ہے۔ ایسے بہت سارے صاحب میری زندگی میں مجھے ملے ہیں، آج بھی ہیں، جن کو پتہ ہے حق اور کیا ہے، سچ کیا ہے، سچائی کیا ہے، اس کے باوجود وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو یہ جو بات ہے جس نے بھی کہی ہے وہ سچ کہی ہے، اس میں کوئی مغالطہ نہیں ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد
علیہ السلام کا جو مذہب تھا یا جو عقیدہ تھا، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے چند الفاظ آپ لوگوں کے آگے رکھ کر اپنے خطبے کو ختم کروں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ملفوظات جلد 4 صفحہ 558 پر حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن شریف خاتم الکتب۔ اب میں مخالفین سے کہوں گا کہ اکثر وہ بحثیں تو بڑی آج کل سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں، بھی یار دیکھو جس بندے کو تم بد زبانی کرتے ہو، بہت گالیاں نکالتے ہو، وہ فرما رہا ہے ہم خاتم النبیین ہیں اور قرآن شریف خاتم الکتب۔ میں مخالفین سے کہتا ہوں کہ قیامت کے دن کیا بنے گا تمہارا، کیونکہ وہ شخص تو کہے گا، اپنے الفاظ دکھائے گا اللہ کو کہ میں تو یہ کہتا تھا، تو یہ میرے منکرین جو تھے یہ مجھے گالیاں نکالتے تھے، تمہارا پھر کیا بنے گا۔ آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اب کوئی کلمہ یا کوئی نماز نہیں ہو سکتی، جو کچھ نے فرمایا کر کے دکھایا، اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے اس کو چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی، جو اس کو چھوڑے گا جہنم میں جاوے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت مرزا غلام صاحب تو اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں اور اپنی زندگی میں بتا کر گئے ہیں لوگوں کو، اس کے باوجود بھی پاکستان میں اور اس طرح اور ملکوں میں بھی، مطلب کہ مسلمانوں میں سے میں بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ اتنے گھٹیا مولوی اور اتنے گھٹیا صفت لوگ ہیں جو آئے دن ان کا شیوہ زندگی کا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے متعلق ہمہ وقت بد زبانی کرتے رہتے ہیں، گالی گلوچ تمسکر ٹھٹھے کرتے ہیں، ہنستے ہیں، پھر ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے ہم نے، پھر بنے گا کیا بعد میں۔ اس لیے میں لوگوں کو کہوں گا کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں فرماتا ہے دین میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کسی ملک میں، کسی جگہ پر بھی، کسی گروہ میں بھی، کسی کمیونٹی میں بھی جبر نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ امت محمدیہ میں 72 پتہ نہیں کتنے فرقے بن چکے ہیں، کیوں بنے ہیں؟ اسی لیے بنے ہیں کہ جبر شروع ہو گئے تو فرقے بننے شروع ہو گئے۔ مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں بھی آپ دیکھیں کہ شروع میں 1914 میں 2 فرقے تھے، اب ان کے بھی کئی بن چکے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب جبر کیا جائے گا، لوگوں سے دلیل کے ساتھ اپنی نقطہ نظر قائم کرنے کا حق چھینا جائے گا، تو پھر فرقے تو بنیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، اللہ اجازت دیتا ہے ہر انسان کو، جو اپنا دین اختیار کرنا چاہو تو کرو، اپنی آزادی کے ساتھ کرو، تو آگے پھر موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہر انسان جو اپنا عقیدہ اختیار کرتا ہے اس کا اظہار کا بھی اس کو موقع ملنا چاہیے، جس گروہ میں بھی، جس فرقے میں بھی اگر ہو تو اس کو آزادی دینی چاہیے لوگوں کو کہ بھی اپنی بات بتاؤ، اپنا نقطہ نظر بتاؤ، اور پھر اس کے نقطہ نظر کو ماننا، نہ ماننا، قبول کرنا یا انکار کرنا لوگوں کا حق ہے، جو چاہیں اپنے متعلق وہ فیصلہ کر لیں۔ لیکن کسی مدعی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اخراج مقاطعہ، جیسے کہ پہلے گزشتہ نبیوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے یا مرزا غلام صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اور آج کل بھی سوشل میڈیا پر دیکھیں جا کے اتنی غلاظت بکی جا رہی ہے مرزا غلام احمد السلام کے متعلق، مخالفین بکتے ہیں کہ انسان میں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں یار، بھی تم نے نہیں ماننا، نہ مانو مرزا غلام صاحب کو، ٹھیک ہے، فیصلہ کر لیے، گالیاں نکالیں گے کہ تمہارا کیا کام ہے، گالیاں نکالتے پھر اس برگزیدہ انسان کو جو میرے متعلق یا میرے حوالے سے وہ برگزیدہ انسان تھا، اللہ نے اس کو چنا اور اپنی جناب سے یہ نعمت بخشی امتی نبی ہونے کی۔ تو یہ اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے جو چاہے بخش دے۔ تو بہر مخالفین سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ مرزا غلام صاحب کو ماننا نہ ماننا آپ کا حق ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو چاہیے کہ بد زبانی نہ کریں، گالی گلوچ نہ نکالیں۔ یہاں پر ایک اور میں بات کا وضاحت کر دیتا ہوں کہ اکثر میرے متعلق بھی کہتے ہیں کہ جنبا صاحب آپ بھی مخالفین کے متعلق بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ میں اس حوالے سے آپ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے جو الفاظ استعمال فرمائے اپنی زندگی میں، اپنی تحریروں میں مخالفین کے لیے، میں نے اس کے اشیر تک بھی اس قسم کے سخت لفظ اپنی تحریروں میں، تقریروں میں مخالفین کے لیے استعمال نہیں فرمائے۔ پھر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی بھی انسان میری
تحریریں نکال لے، میرے خطبات ہیں، میری لیکچرز ہیں، وہاں پر کوئی ایسا لفظ مجھے دکھا دے کہ وہ لفظ مرزا غلام صاحب سے زیادہ سخت یا اس جیسا میں نے استعمال کیا ہو مخالفین کے لیے. لیکن کاذب کو کاذب کہنا یہ کوئی گالی نہیں. اگر مخالفین مرزا غلام صاحب کے جو مخالفین ہیں اگر مرزا صاحب کو جھوٹا سمجھتے ہیں، کاذب کہتے ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس کو نہیں کہتا. لیکن بڑی گھٹیا زبان، گندی گالیاں تک دیتے ہیں وہ لوگ. اس کا مجھے بڑا دکھ بھی ہے، افسوس بھی ہے ان کے لیے کہ یہ مخالفین جو ہیں اس قسم کی بد زبانی گھٹیا زبان نہ استعمال کریں اس برگزیدہ انسان کے حوالے سے، کیونکہ سب نے مرنا ہے. جو مخالفین اس کو مرزا غلام صاحب کو گالیاں نکالتے پھر رہے ہیں انہوں نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے. آگے کیا بنا گیا اگر مرزا غلام صاحب، مثلا میں مخالفین جو ہیں مرزا غلام صاحب کے ان کے حوالے سے کہتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب سچے ہوئے، جو دعوے انہوں نے کیے ہیں وہ سارے سچے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ کھڑے ہوئے اور آنسم بھی کھڑے ہوئے اور اپنے جو دعوی زندگی میں کر کے گئے ہیں اس میں صادق ہوئے. اللہ نے بتایا یہ بندہ صادق ہے میرا. تو پھر وہ جو گالیاں نکالتے پھر رہے ہیں اس دنیا میں سوشل میڈیا میں اور ایک صدی سے یہ کام ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے نا، جھوٹے کو اگر میں کسی انسان کو کاذب اور جھوٹا سمجھتا ہوں تو میں اس کو جھوٹا اور کاذب کہتا ہوں، یہ تو نارمل بات ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہے ہی جھوٹا. مثلا بشیر الدین محمود ایک کاذب انسان تھا، وہ جھوٹا تھا، اپنے دعوے میں جھوٹا، اس کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے. میرے مخالفین میں اکثر کہتا ہوں کہ میں مرزا بشیر الدین محمود کو ایک دروغ گو اور جھوٹا انسان سمجھتا ہوں. میں اس کی دلیل دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، دلیل میری ہے، الغلام.com پہ جائیں، ویب سائٹ پہ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو دیکھیں مطلب کہ یہ کوئی گالی نہیں ہے. مرزا غلام صاحب کی تحریر میں تو اس سے بہت زیادہ سخت لفظ استعمال کیے گئے ہیں اور ان لوگوں کے لیے کیے گئے ہیں جو مشرک تھے. مرزا وہ لوگ جنہوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا بنا لیا بطور خاص، اس حوالے سے انہوں نے پھر بڑے سخت لفظ استعمال فرمائے. اور بھی ہندو جو مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ مرزا غلام صاحب پر ان کی زندگی میں بد زبانی کی تھی، تو اس کے جواب میں بھی مرزا غلام صاحب نے پھر ان کی بھی خبر لی. تو ظاہر یہ باتیں ان کی تحریروں میں موجود ہیں. میں کہہ رہا ہوں سامعین کو کہ میں نے مرزا غلام احمد صاحب کی طرح بھی کبھی سخت زبان اپنے مخالفین کے لیے استعمال نہیں کی ہے. ہاں، جھوٹے کو جھوٹا، کاذب کو کاذب ضرور کہا ہے، یہ تو میرا حق ہے اور دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اگر کوئی انسان ایسا ہو جو سمجھتا ہو کہ بشیر الدین محمود احمد اپنے دعوے میں سچے تھے، مجھے ثابت کر کے دکھا دے کہ وہ مسلم موعود تھے یا وہ موعود ذکی غلام تھے. وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں تو 22 سال سے اپنا دعویٰ بانگے بلند مرزا غلام احمد صاحب کے جو ماننے والے ہیں ان کے سامنے یا امت محمدیہ کے افراد جو ان کے سامنے یا پوری دنیا کے سامنے رکھ کے کھڑا ہوں، اور کوئی بھی شخص ابھی تک میرے سامنے نہیں آیا جو میرے دعویٰ کے حوالے سے کوئی غلطی ثابت کر کے مجھے دکھا دے. میں اسی پہ اپنا آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.